یہ جتنے سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم اپنے گھر کے اندر تو بات کریں. اگر کسی کو باطل عقائد کے اندر دیکھتے ہیں، باطل اعمال کے اندر دیکھتے ہیں اور وہ اس کو صحیح سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے، یار یہ عمل ہے اور میں اس کو صحیح سمجھ کر کر رہا ہوں اور اس کا ثواب مجھے ملے گا، اس سے فلاں بزرگ راضی ہوں گے، تو جب وہ راضی ہوں گے تو میرے بہت سارے کام کھلنا شروع ہو جائیں گے. تو بھئی ان سے بات تو کی جائے، کیسے راضی ہوں گے، وہ راضی ہو کر کیسے آپ کے کام بنیں گے. اسی چیز سے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو ہٹایا تھا، اپنی قوم کو دعوت دی تھی، اپنے باپ کو دعوت دی تھی. جیسے کہ آج کل 11ویں شریف کا معاملہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی ایک باطل عمل ہے، جس طریقے سے ہم 11ویں شریف، وہ ایک کانسیپٹ کیا آ گیا، ایک عقیدہ کہ بھائی اگر غوث پاک کو راضی نہیں کیا تو ہماری روزی کے اندر برکتیں ختم ہو جائیں گی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ عقیدہ میں سن چکا ہوں، لوگوں کا عقیدہ بن چکا ہے ایسا. میرے پاس ایک مریض آیا، مجھ سے کہنے لگا کہ میرے کاروبار کے اندر نا برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، روزی تنگ ہوا ہے، رزق تنگ ہوا ہے. تو میں نے بولا کیا مسئلہ ہے، کیا سمجھتے ہو، کیسے تنگ ہوا؟ تو کہنے لگا اس دفعہ نا 11ویں شریف مس کر گیا میں، اس کی وجہ سے میری دکان نہیں چل رہی، اس میں برکتیں نہیں ہو رہی. اور یہ کون سے بنا ہوا ہے، بنا ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو میرے سے غوث پاک کیا ہے، ناراض ہو گئے، اور جب ناراض ہوئے تو رزق کے معاملے رک گئے میرے. ارے ان کے بارے میں پتہ بھی ہے وہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، اور انہوں نے پوری زندگی تعلیم کیا دی ہے، ترغیب کیا دی ہے، توحید پرستی کی طرف دعوت دی ہے انہوں نے. آپ ان بزرگ کا نام لے کر کیا رہے ہو، ان کی کتنی بڑی بے ادبی، توہین کر رہے ہو. ان کے بارے میں نہیں جانتے، اس وجہ سے توہین کر رہے ہو، اس وجہ سے بے ادبی کر رہے ہو. انہوں نے تو کبھی اپنی زندگی میں ساری باتیں سکھائی بھی نہیں، ان کو پتہ چل جائے تو وہ بولیں بھائی کہ کیا ہو رہا ہے، میرے نام پر ہو رہا ہے. تو لہٰذا ایسے باطل اعمال سے اپنے آپ کو بھی دور کرو اور دوسرے لوگوں کو بھی دور کرو. ایک بندہ آیا ہمارے ایک بزرگ کے پاس، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب ہے نا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میری بھینسیں نا مر رہی ہیں، اور جو بھینسیں باقی ہیں نا زندہ ہیں وہ دودھ نہیں دے رہی. بھائی کیوں، کیا وجہ ہے، کوئی بیماری ہے؟ نہیں بیماری نہیں ہے. تو پھر کیوں مر رہی ہیں وہ، کیوں دودھ نہیں دے رہی؟ بس آپ دعا کر دو. ارے تو دعا تو میں کر دوں گا، لیکن بتا تو صحیح کیا مسئلہ ہو. اس دفعہ میں نے 11ویں شریف نہیں کی تھی، اس وجہ سے مر رہی ہیں. تو بھینسیں پھر دودھ دینا بھی بند کر دیتی ہیں جب یہ کون سے بہانا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے بھی کانسیپٹ ہیں نا، ایسے ہوتے نہیں ہوتے کانسیپٹ. تو بھائی ان کانسیپٹ سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے، نکالنا چاہیے. صرف ایک ہی ذات کا یقین رکھو اور وہ ہے اللہ، اور اس کے علاوہ کسی کا یقین مت رکھو. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. دل آزاریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کر رکھو، اور پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہیں. پھر کس بات کی گھبراہٹ؟ یہ تو میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات توڑتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، احکامات توڑنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی گرفت کر رہے ہوتے ہیں کہ تو میرے احکام کو توڑ رہا ہے، میں نہیں تجھ کو پکڑا ہے، اب چھوڑوں گا نہیں تجھ کو میں، جب تک کہ تو توبہ نہ کر لے.
تو توبہ کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے. اس لیے یہ تو ایک کانسیپٹ بتایا میں نے، ایسے بہت سارے کانسیپٹ میرے اور آپ کے گھروں کے اندر موجود ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ تو بھئی اپنے گھروں سے یہ کانسیپٹ نکالے. ٹھیک، وہ بزرگ ہیں، ایک سلسلے کے امام ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو امام بنایا، اور ان کی توہین کرنا بند کر دیں، ان کی ذات کی بے ادبی کرنا بند کر دیں، ورنہ کل قیامت والے دن نہ حجت قائم ہوگی ان بزرگ کی بے عزتی کرنے کے اوپر، بے ادبی کرنے کے اوپر، اور ایسی حجت قائم ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ لے کر کھڑے ہوں گے میرے اور آپ کے اوپر کہ میرے جس کا تعلق میری ذات سے تھا، جس کا تعلق اللہ کی ذات سے تھا، تو نے اس کو بدنام کیسے کیا؟ اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. لانڈی میں نے دیکھا کہ کچھ مریض آئے میرے پاس، انہوں نے بولا کہ بھائی ہمارے گھر کے اندر نا ایک کمرہ خالی ہے اور ہم نے نا چراغ جلایا ہوا ہے. میں نے کہا کیوں جلایا ہوا ہے؟ بولا اس کمرے میں ہم جانے نہیں دیتے. میں کیوں؟ غوث پاک رہ رہے ہیں وہاں پر. میں کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ غوث پاک رہ رہے ہیں. اور پھر نا کچھ دنوں تک نا اس کو سمجھاتا رہا میں. پھر جب تھوڑا سمجھ میں آیا تو اس کے گھر میں نا لیڈیز کی طبیعتیں خراب ہونا شروع ہو گئی، اور آوازیں اور غوث پاک کی آواز، بھائی باقاعدہ آدمی کی آواز بنا کر، اس چراغ کو گل نہیں کرنا، اگر کرا تباہی ہوگی. یہ عورت میں سے آواز کیسی نکل رہی ہے؟ حاضری ہو گئی غوث پاک کی. سمجھ گئے ہیں؟ میں نے بولا اس عورت کے اندر آ گئے غوث پاک. یہ کیسی توہین کر رہے ہو آپ لوگ؟ بے ادبی. بھائی حاضری ہو گئی، اگر اس کمرے کو خالی کیا، مطلب چراغ سے ہٹایا اور مجھے نکالنے کی کوشش کی تو تم سب برباد ہو جاؤ گے. میں نے بولا بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے بھائی، کہیں بربادی نہ ہو جاؤں میں. واقعی میں حقیقت بتا رہا ہوں یہ بات. تو پھر میں نے ان کو سمجھایا، میں نے 2 چماٹ لگاؤ اس کو. اپنی بیگم کو بولا، میں نے 2 چماٹ لگاؤ اس کو. بیگم نے کیا کیا؟ وہ بیگم میری نا مجھ سے زیادہ تیز ہے. وہ جو لکڑی تھی نا، اس نے کیا میرے کو بولا میری اپنی لکڑی بھی دیں. دونوں لکڑی لے کر کانوں کے اندر چبا دی. تھوڑی سی یوں کر کے گئی وہ، اور نہ آواز سے ہوگی. ہاں کیا ہوا غوث پاک کہاں گئے؟ بولا تو آئے نہیں تھے. مجھے کیا معلوم کہاں گئے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کچھ ہوا. تو میں نے اپنی بیگم کو بولا یار تم نے بہت زیادہ تکلیف دے دی، میں تو چماٹ مارنے کو کہا تھا. تو اس کے بعد وہ صحیح ہو گیا معاملہ نا، کمرہ بھی خالی ہو گیا، چراغ بھی ہٹ گیا، چراغ جو روشن تھا وہ بھی صحیح ہو گیا. اب گھر ماشاءاللہ سے پھر بھی چل رہتی ہے. پھر آئے وہ لوگ، پھر بولنے اگربتی تو جلا سکتے ہیں نا. یار بولے اگربتی تو جلا سکتے ہیں نا. کیوں جلا سکتے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا ہمارے اندر نا بیٹھ گئی ہیں. اس کو نکلواؤ معاشرے سے یار، بہت ہو گیا. یہ ہمارا اسلام نہیں ہے. اسلام کا مذاق کیوں بنوا رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلام پیش کیا تھا میرے اور آپ کے اوپر. اگر کوئی دیکھے گا تو دیکھنے والا بولے گا بھائی کون سی دعوت دے رہے ہو آپ؟ دعوت وہ دینی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جو صحابہ کرام نے دی. آپ کو ایک واقعہ بھی پیش کر کے دکھاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا، ایسا کہیں پر بھی کچھ نظر نہیں آتا. حال آیا تھا کسی کے اوپر؟ بتاؤ. ارے انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا تھا، سب حال کے اوپر وہی غالب تھے.